محمد ابن عبداللہ جنگل میں جا رہے ہیں، محلے کے اور بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے بچے اپنی بکریوں میں الجھ جاتے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں، پہاڑی کے دامن سے سفید کپڑے پہنے ہوئے کوئی چلا رہا ہے، اور آتے ہی وہ محمد ابن عبداللہ کے پاس رکتا ہے. کہتا ہے آپ کا نام؟ محمد ابن عبداللہ جواب دیتے ہیں. 4 سال کا بچہ جواب دیتا ہے محمد. اس نے گود میں اٹھایا، پہاڑ کے دامن میں لے گیا. بچے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. محمد ابن عبداللہ کو یہ کہاں لے کے چلا گیا. محمد ابن عبداللہ کو اس نے زمین کے اوپر لٹایا اور اپنے دوسرے ساتھی سے کہا چھری دو. اس نے چھری دی. محمد ابن عبداللہ کا اس نے پورا کا پورا پیٹ پھاڑ دیا، سینہ چاک کر دیا. سینہ جیسے ہی پھاڑا اس میں سے اس نے دل نکالا. بچوں نے یہ منظر دیکھا، ڈر گئے، اپنی بھیڑ بکریاں چھوڑ چھوڑ کے ننگے پیر بھاگنے لگے. سارے کے سارے بچے بھاگ گئے، سیدھے حلیمہ کے گھر آئے. ادھر محمد ابن عبداللہ کے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے، سینہ چیر دیا گیا، دل نکالا گیا، اور دل میں ایک لوتھڑا تھا گوشت کا. ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے، اسی دل کے لوتھڑے میں غیبت، چغل، حسد، کینہ، بغض، اناد، ایک دوسرے کے خلاف جو ہم لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، اسی گوشت کے لوتھڑے سے ہوتا ہے. اس لوتھڑے کو نکالا، اس کو پھینک دیا، اور زمزم کے پانی سے اس دل کو دھویا، اور دھونے کے بعد پھر سینے میں رکھ کر ہاتھ پھیر دیا. اللہ کے نبی محمد ابن عبداللہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے. دل چیر دیا گیا سینہ، اور آپ کو ہوش ہے، پتہ ہے دل نکالا گیا، زمزم سے دھویا جا رہا ہے. آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. یہ دیکھنے والا منظر بھی پڑھیے ذات المعاد میں علامہ ابن قیم کہتے ہیں جب حلیمہ نے پوچھا تھا تو آپ نے ایک ایک منظر اپنی جو دیکھا تھا وہ بتا دیا، ایسا ایسا ہوا. یہ سارے بچے جب حلیمہ کے پاس پہنچے، حلیمہ اس وقت کھانا بنا رہی تھی، آٹا گوندھ رہی تھی. حلیمہ نے پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگی بیٹی شیمہ تم آ گئی ہو، یہ سارے بچے بھی تمہارے پیچھے پیچھے آ گئے ہیں. بکریاں کہاں ہیں، بھیڑیں کہاں ہیں جو تم چرانے کے لیے گئی تھی؟ کیا بات ہے، تمہارے چہرے فک کیوں ہیں، چہرے پہ مایوسی کیسی ہے؟ حلیمہ ابھی سوال پہ سوال کرتی جا رہی ہے، بچے کچھ بول نہیں رہے ہیں. اتنے میں اس کی نظر پڑتی ہے، کہتی ہے کہ محمد تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ایک بچے کو میں مکے سے لے کے آئی، وہ بچہ کہاں گیا؟ آئین محمد، محمد کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. ان سارے بچوں نے دیکھا حلیمہ کا چہرہ، کہنے لگے قتلا محمد، آئے ماں محمد تو قتل کر دیے گئے. قتلا محمد، محمد تو مار ڈالے گئے، محمد کا تو قتل کر دیا گیا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی نے محمد کے سینے کو چیر دیا، پیٹ پھاڑ دیا. حلیمہ سب روٹی پکانا، کھانا بنانا بھول گئی. میں عبد المطلب کو کیا جواب دوں گی، ابو طالب کو کیا جواب دوں گی، آمینہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ بھاگی بھاگی. میرے بھائیوں، قاضی سلیمان منصور پوری لکھتے ہیں رحمت للعالمین کے اندر، عاجلتاً درعہا، اتنی جلد بازی کی حلیمہ نے کہ وہ اپنے سر کا دوپٹہ تک اوڑھنا بھول گئی. سر پہ اس نے اوڑھنی نہیں اوڑھی، بھاگتے ہوئے جاتی ہے سیدھے جنگل کی طرف. محمد، اللہ محمد کی لاش نہ ملے، اللہ محمد کو بچا لے، دعا مانگتی ہوئی جا رہی ہے. دیکھتی کہ کبھی جھاڑی میں کبھی اس جھاڑی میں، ارے محمد مارے گئے تو باڈی دکھ جائے. کہاں گئی ہے باڈی؟ زمین کھا گئی، آسمان نکل گیا. وہ ایک ایک جھاڑی دیکھتی جا رہی ہے. اچانک اس کی نظر اسی پہاڑ کے دامن پر پہنچتی ہے جہاں پر فرشتے نے ان کا سینہ چیرا تھا. محمد ابن عبداللہ وہیں سے خرامہ خرامہ ٹہلتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. آپ کے پیروں میں کمزوری ہے، چہرہ پیلا پڑا ہوا ہے، نقاہت و کمزوری چہرے پہ جھلک رہی ہے، لیکن زندہ ہے.
टहलते हुए चले आ रहे। हलीमा दौड़ती हुई मोहम्मद की तरफ लपकी, जल्दबाजी में गई, पकड़ के सीने से चिपकाया। बेटे क्या हो गया था तुम्हें? माँ मुझे नहीं मालूम, बस एक आदमी आया, उसने मुझसे पूछा क्या नाम है? मैंने कहा मोहम्मद। उसने अपने दूसरे साथी से कहा ये वही है जिसके पास हमें भेजा गया, वो हमें उठाकर इस पहाड़ के दामन में लाया। माँ मुझे कुछ नहीं मालूम, उसने मेरा सीना चीर दिया। सीना चीर दिया? तुम्हें मालूम है? हाँ मैंने देखा। तुम्हें तकलीफ नहीं हुई? नहीं माँ मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर उसने मेरा दिल निकाला। क्या कह रहे हो तुम? हाँ उसने मेरा दिल निकाला, दिल से खराब गोश्त का लोथड़ा निकाल कर फेंका, यही कहीं पड़ा होगा। हैं? गोश्त का लोथड़ा भी निकाला। हलीमा आगे देखती है, ज़ादुल मआद में इब्न क़य्यिम लिखते हैं उसको दिल का वो गोश्त का लोथड़ा दिखाई दिया। बच्चा तो बिल्कुल ठीक बोल रहा है, गोश्त का लोथड़ा भी दिख रहा है, ये दिल का एक हिस्सा है। या अल्लाह ये क्या हो रहा है? दिल भी निकल गया, बेटा जिंदा भी है, सीना चीर भी दिया गया। इस 4 साल के बच्चे को मालूम भी है, सब कुछ पता है। फिर क्या हुआ? माँ उसने मेरे दिल को जमजम के पानी से धोया और उसके पास सीने में रखकर हाथ फेर दिया। कोई टाके भी नजर नहीं आ रहे हैं, सब कुछ तो सिला हुआ है, सब कुछ तो सही है। फिर ऐसा हुआ? हाँ माँ कहती हलीमा उसके बाद में उसको अपने घर लाई, ये सोचकर कि इस बच्चे से बरकतें तो बहुत हो रही है मेरे घर में, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, अगर कुछ हो गया, इसको कोई जान का खतरा हो गया या किसी ने कुछ कर दिया तो मैं क्या जवाब दूंगा मक्के वालों को, क्या जवाब दूंगा मोहम्मद के घर वालों को, आमिना को, अब्दुल मुत्तलिब को, अबू तालिब को। वो आई और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को लेकर आती है और आमिना से कहती है आमिना अपना बच्चा संभाल, दिल तो नहीं होता है कि तुझे दे दूं, दिल तो नहीं होता है कि इसको वापस करूं, इससे तो बरकतों के दरवाजे मेरे घर में खुले हैं, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताता है जो अकल में नहीं आती हैं। अब इस बच्चे को तुम ही संभालो, पता नहीं अगर कुछ हो गया तो मैं तुम्हें कोई जवाब नहीं दे पाऊंगी। मेरे भाइयों ये बरकतों के दरवाजे थे। 12 साल की उम्र में एक और मामला पेश आया था, जब आप अपने चचा अबू तालिब के साथ पहली मर्तबा मुल्क के शाम का सफर कर रहे थे। पहली मर्तबा जिस जंगल से ये काफिला गुजर रहा था बिजनेसमैन का, ताजिरों का, वहीं पर एक गिरजा था ईसाइयों का। उस गिरजा की छत पर एक राहिब बैठा हुआ था, बुहैरा, जिसका लक़ब बुहैरा था, बैठा हुआ था। अचानक वो देखता है कि ये दरख्त झुक रहा है, ये पहाड़ झुक रहे हैं, ये पेड़ पौधे झुक रहे हैं। उसने देखा है ये चीज़ें तो किसी अजीम इंसान के सामने झुकती हैं। उसने नजर डाली तो क्या देखता है कि ये पेड़ पौधे दरख्त ताजीमन झुक रहे हैं और 12 साल का कोई बच्चा चला रहा है, उस बच्चे के सामने झुके चले आ रहे हैं। गिरजा से निकलता है, काफिले वालों से पूछता कहाँ जा रहे हो? बस्ती में, शहर में। चलो आज तुम्हें खाना मेरे साथ खाना है, भूखे तो सब थे ही। कहने लगे ठीक है बहुत अच्छा। जब खाना बन गया तो बुहैरा ने बुलाया, सब लोग आओ। अबू तालिब ने मोहम्मद से कहा भतीजे तुम मेरे सामान के पास बैठे रहो, ये सामान है यहाँ बैठे रहो, हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, खाना खा के जब वापस आएंगे तो तुम्हारा खाना लेते आएंगे, तुम यहाँ खा लेना, सामान की हिफाजत करो, तुम यहाँ देख रेख करो। जब ये लोग खाना खाने वहाँ पहुँचते हैं गिरजा में, राहिब के गिरजा में, तो बुहैरा ने कहा कि आप लोग सब आ गए हो, वो बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ? उसको मैं वहीं छोड़ दिया अपने सामान के पास। तो बुहैरा ने क्या कहा, तो आप लोग क्यों चले आए हो? आप ही ने तो दावत की है। तो बुहैरा का जवाब ये था मैंने जो दावत की है उसी बच्चे की वजह से दावत की है, वरना यहाँ से रोजाना हजारों लोग जाते और आते, मैंने आज तक किसी को नहीं बुलाया। जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा हूँ उसी को तुम नहीं लाए हो, लेके आओ उसको। लेके आए। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह आ गए, उम्र कितनी? 12 साल। हाथ धुला, खाना खाने से पहले हाथ धुलते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। सब लोग खाना खा रहे हैं, बुहैरा सिर्फ मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को देख रहा है। जब सब खाना खा चुके तो उसने सब लोगों से कहा जाओ
اب تم لوگ اپنے سامان کے پاس جاؤ۔ سب جب اپنے سامان کے پاس جانے لگے تو اس نے کہا ابو طالب تم رک جاؤ۔ ابو طالب کو روک لیا۔ اب ابو طالب کو روکنے کے بعد بحیرہ نے پوچھا، بحیرہ نے آئے ابو طالب یہ 12 سال کا بچہ کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا یہ میرا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا ابو طالب میں ایک بار اور پوچھوں گا، مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ آئے ابو طالب بڑی امیدوں کے ساتھ میں تم سے آج ایک سوال کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے جھوٹ مت بولنا، سچ سچ بتانا۔ آئے ابو طالب میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا آئے بحیرہ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ یہ بیٹا میرا ہے۔ بحیرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے ہوئے کہنے لگا ابو طالب اب تم چلے جاؤ، اب تم سے مزید کوئی سوال کرنا بیکار ہے، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ کی انتہا کر دی ہے، جاؤ۔ ابو طالب نے جلدی سے محمد کا ہاتھ پکڑا اور اس کو لے کر دروازے تک نکلے۔ جیسے ہی دروازے سے نکلنے والے ہوئے، دروازے کو کراس کر رہے تھے، بحیرہ نے للکار کے کہا آئے ابو طالب یہ بچہ تمہارا نہیں ہے۔ آئے ابو طالب دوسرا جواب سنو، اس بچے کا باپ اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ آئے ابو طالب تیسری بات سنو، اس بچے کا باپ اس بچے کے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے جا چکا ہے، رخصت ہو چکا ہے، اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ اتنی سٹیک 3-4 باتیں جب بحیرہ نے کہی تو ابو طالب پلٹ گئے اور بحیرہ کو سینے سے لگایا اور کہا کہ بحیرہ تم نے جو کچھ بھی کہا اس کا ایک ایک لفظ سچا ہے، لیکن میں اس بچے کے سامنے کبھی یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرا بھتیجا ہے، میں اس کو اپنا بیٹا کہتا ہوں تاکہ اس کو کبھی اس بات کا احساس نہ ہو کہ میرا باپ اس دنیا میں نہیں ہے۔ میں باپ کی کبھی اس کو ہونے نہیں دیتا ہوں، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اس کو مانتا ہوں، میرے بستر پر یہ سوتا ہے جبکہ میری سگی اولاد میرے بستر پر نہیں سو سکتی ہے۔ بحیرہ کہتا ہے آئے ابو طالب یہ تمہارا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن میں نے جو کتاب پڑھی ہے تورات، جس کتاب کو میں پڑھتا ہوں اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ ابو طالب نے کہا لیکن تم نے اس کو کیسے پہچانا؟ کہا جب میں اوپر چھت پہ بیٹھا ہوا تھا تو سارے پیڑ پودے درخت پہاڑ اس بچے کے سامنے جھکے جا رہے ہیں اور میں دیکھتا ہوں یہ ساری چیزیں تعظیماً اسی کے سامنے جھکتی ہیں جو آگے اللہ کا نبی بننے والا ہوتا ہے، پیغمبر بننے والا ہوتا ہے، رسول بننے والا ہوتا ہے۔ آئے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر داخل مت کرنا، اس بچے کو شہر کی آبادی میں مت لے جانا، ورنہ یہودی اگر پہچان گئے اس کو اس کی خصلت سے جیسے میں نے پہچان لیا ہے تو اس کو قتل کر ڈالیں گے، اس کو مار ڈالیں گے۔ وہ چاہتے ہیں کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں آئے، میری قوم کے اندر آئے، آخری نبی یہودیوں میں آئے، لیکن وہ تو آ چکا ہے، وہ تو آ چکا ہے۔ یہ 12 سال کا بچہ ہے، یہ آگے چل کے ھذا سید العالمین، ھذا رحمت للعالمین، یہ آگے چل کے سید العالمین بنے گا، یہ آگے چل کے رحمت للعالمین بنے گا۔ اے ابو طالب اس بچے کو ملک شام کے اندر مت لے جانا، اس کو واپس کر دو۔ اب سیرت کی کچھ کتابیں کہتی ہیں ابو طالب نے اس بچے کو واپس کر دیا، یعنی خود لے آئے، اور بعض کتابیں یہ کہتی ہیں کہ نہیں ابو طالب خود تو نہیں آئے لیکن کسی کے ہاتھ سے انہوں نے محمد ابن عبداللہ کو مکے میں پہنچا دیا۔ یہ 12 سال کی عمر میں پہچان لیا گیا، بحیرہ نے پہچان لیا۔ صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جس بحیرہ نے اس بچے کو پہچانا تھا سب سے پہلے، اس بحیرہ کا نام تھا جرجیس۔ پوچھتے ہیں نا لوگ مولانا یہ جرجیس کے معنی کیا؟ ہمیں بھی نہیں معلوم ہے جرجیس کے معنی، میرے باپ سے پوچھو کہ نام کہاں سے رکھا۔ مولوی پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ جرجیس نام کہاں سے آیا۔ یہ جرجیس تھا اس بحیرہ کا نام۔ صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بحیرہ کا جہاں ذکر کیا ہے وہاں لکھا، وہاں جرجیس نامی راہب رہتا تھا جس کا لقب تھا بحیرہ۔ سب سے پہلے جس نے پہچانا تو 12 سال کی عمر میں 2-3 باتیں ہو گئیں۔ داد الشور
में शुक्ल पक्ष से माधवे मासी माध्यम। ये चीज थोड़ी सी वेदों के अंदर आई है, लेकिन मुझे भी थोड़ा डाउट होता है, लेकिन चलिए मुझे उससे मतलब नहीं।